مناظرے کو 1400 صدیاں ہوئی ہیں، یعنی کہ 1400 سال اسلام کی بنیاد ہے، اور اسلام کے بعد پھر 1000 سال داتا صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہوا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے جو اپنی زندگی اس دنیا میں گزاری ہے تو تب تو غالباً یعنی کہ حضور علیہ السلام کے دور کے بعد، صحابہ کرام کے دور کے بعد 200 یا 250 300 سال پہلے کے بعد ہی داتا صاحب اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے، اور آپ نے دنیا میں پھر اسلام کا کام کیا۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ غوث اعظم علیہ رحمہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غوث اعظم، تیری گردن پہ میرا قدم ہے، اور باقی دنیا کے باقی سارے ولیوں کی گردن پہ تیرا قدم ہوگا، اور جس کو تو ولی بنائے گا وہ ولی ہوگا، جس کو تو نہیں ولی بنائے گا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اس کو ولائی نہیں مل سکتی۔ یہ غوث اعظم کی ایک شان ہے۔ تو غوث اعظم علیہ رحمہ آپ داتا علی حجویری کی بعد آئے ہیں۔ داتا صاحب غوث اعظم سے پہلے ہیں، غوث اعظم سے پہلے آپ کی زندگی مبارک گزر گئی ہے، پھر اس کے بعد غوث اعظم آئے ہیں، اور غوث اعظم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں داتا صاحب ہوتے تو میں ان کا بیان ہو جاتا۔ یہ ایک بہت بڑی ہستی کا نام ہے۔ داتا صاحب کی شان جو ہے یا ان کا رتبہ جو ہے وہ غوث اعظم نے بتایا ہے کہ اتنی بڑی ہستی کا نام داتا علی حجویری ہے کہ اگر میری زندگی میں وہ ہوتے تو میں ان کا بیعت ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے داتا صاحب نے دنیا میں جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر کام کیا ہے، اس کام کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کے جو حکم کو مانا ہے، آپ نے آپ کی تعلیمات سے ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ سارے کا سارا علم ملتا ہے، کہ جو علم سکھایا گیا ہے۔ داتا صاحب پاک و ہند میں آئے، کیونکہ یہ پہلے لاہور تو تھا نہیں، یہ تو 70 سال 71 سال سے بنا ہے لاہور یا پاکستان، تو پاکستان بننے کے بعد لاہور بنا، اس سے پہلے تو یہ ہند کی زمین تھی۔ تو آپ اس زمین پر جب آئے تو ادھر ہر طرف ہی کافر تھے، ہندو تھے، کوئی بھی مسلمان بہت کم تھے، یعنی کہ لگانے کے ہے ہی نہیں تھے۔ آپ بھی آگے ایک کسی پیر کے مرید ہیں، آپ اپنے پیر کی مرید تھے اور بڑے خاص مرید تھے، اور آپ نے اپنے پیر کے حکم پر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے پاک و ہند کی زمین پر آئے۔ جب اس زمین پر آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر طرف نبی علیہ السلام کی شریعت سے لوگ بہت دور ہیں، آقا علیہ السلام کا دین ان کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے سب سے پہلے ایک اللہ کی مسجد بنائی۔ یہ اللہ کے پاک بندوں کا، نیک بندوں کا کام ہوتا ہے۔ کوئی آستانہ نہیں بنایا، کوئی آپ نے اپنی دولت اکٹھی نہیں کی، آپ نے مال نہیں بنایا، آپ نے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی اللہ کا گھر بنایا، چھوٹی سی مسجد بنائی، جو کہ آج بھی یہ راوی کے کنارے پر موجود ہے وہ مسجد۔ تو اس مسجد کو جب آپ نے تعمیر کیا اور پھر وہاں پر آپ نے نماز شروع کی، جو اس دور میں کچھ لوگ تھے مسلمان، اور اس دور میں جو وہاں پر رہنے والا، یہ لاہور میں رہنے والا ایک اللہ کا ولی تھا، بہت بڑا ولی، وہ وصال کر گئے۔ تو آپ نے داتا صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ لگتا ہے کہ آپ کو دین کے بارے میں بڑا پتہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ یہاں پر رک جائیں، کیونکہ یہاں پر کتب کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں پر رکیں اور دین کا کام کریں۔ کچھ لوگ مسلمان بھی ہر طرف بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے پھر وہاں پر رک کر یہاں پر تو دین کا کام شروع کیا۔ آپ نے اللہ کا گھر بنایا، وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنا شروع کی، وہاں کے بہت بڑے
عالموں نے جو اس دور کے عالم تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ لے ساڑیاں تو جیبا بند ہو گیا، ہمارے تو آنے جانے کے ہمارے پیسے دولت جو جس طریقے سے ہم کماتے تھے وہ تو بند